السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج آب ناول کی ایپیسوڈ 20 ہے، 20 ایپیسوڈز ہو گئی ہیں اور پیچھے اب تھوڑا سا ہی ناول رہ گیا ہے۔ آئی گیس 5 قسطیں اور بنیں گی اور پھر یہ ناول ختم، تو بس 5 دن اور ہیں۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں مجھے بھول گیا کہ کیا ہوا تھا۔ اگر ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو چینل پر جا کر سن سکتے ہیں۔ اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا۔ تو چلیے آج کے ایپیسوڈ کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچی پگڈنڈی پر بیٹھی خولا بلال اور اس کے سامنے بیٹھتا کعب عباس، ایک بادشاہ کی بیٹی اور دوسرا گمنام محافظ جو تلوار تھامے عین میدان جنگ میں اس کی حفاظت کے لیے آیا تھا، اور محل تک چھوڑنے میں بادشاہ کی بیٹی نے ہاتھوں میں تھامے سکے اس محافظ کو دان کر دیے۔ تم CSS کے پیپر دے کر آئے تھے؟ اس نے ٹھوڑے گھٹنے پر رکھے کعب کو دیکھا تو وہ جو سر جھکائے نالے میں سے گزرتے پانی کو دیکھ رہا تھا، نظریں اٹھا کر کھولا کو دیکھا۔ ہاں۔ بتایا کیوں نہیں؟ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ بدر اسے بتا چکا تھا۔ اب یہ سب باتیں ثانوی تھیں، اب سب ثانوی ہی تھا۔ ایک وہ شخص تھا، ایک وہ تھی، بس یہی اہم تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر کامیاب نہ ہو سکا تو گاؤں والے مجھ پر ہنسیں گے۔ وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ سلطان کے محل تک پہنچانے والا محافظ اب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ گاؤں والوں سے ڈرتے تو نہیں ہو تم کعب؟ ڈرتی تو تم بھی نہیں تھیں، اب ڈرتی ہوں۔ ان دونوں نے کئی لمحوں کو خاموشی سے سرکنے دیا۔ رزلٹ کب ہے؟ اگلے ماہ۔ پھر فزیکل ٹیسٹ ہوگا، انٹرویو وغیرہ۔ تو تم اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ کو اس لیے مجھ سے چھپاتے تھے تاکہ میں جان نہ لوں کہ تم CSS کا امتحان دے کر آئے ہو؟ کیا تم واقعی نہیں جانتی تھی خولا کہ میں CSS کا امتحان دے کر آیا ہوں؟ وہ جھکے سر سے ہلکا سا مسکرایا، یوں جیسے وہ سامنے بیٹھی لڑکی کے اسے انجان سمجھنے پر نادان سا مسکرایا تھا۔ خولا اس بار اس کے جھکے سر کو دیکھتی رہی۔ اس نے آج کعب کے بالوں کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ خم کھاتے ہوئے تھے، سامنے سے سلکی اور پھر مڑ جاتے۔ وہ انہیں بنا کسی سٹائل کے رکھتا تھا، کبھی ماتھے پر گر رہے ہوتے، کبھی پیچھے کو جمے ہوتے۔ اس نے دریافت کیا کہ کعب کے بال پیارے تھے۔ اسے خوشی ہوئی۔ بدر عبداللہ جیل میں ہے؟ اس نے پہلی بار وہ نام یوں لیا کہ دل کو ڈر سا لگا کہیں کعب ناراض نہ ہو جائے۔ جمال کے قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اس پر۔ اس نے جھکا سر نہیں اٹھایا۔ اس نے میری وجہ سے جمال کو قتل کیا تھا۔ کیا خولا بلال کو افسوس ہوا تھا؟ اس نے دل کو ٹٹولا۔ وہاں بدر عبداللہ کے لیے باقی کچھ نہیں رہا تھا، نہ افسوس، نہ محبت، نہ نفرت، سب خالی۔ وہ شخص دل سے نکل گیا تھا۔ تمہارے کہنے پر نہیں کیا تھا، وہ قصوروار ہے اور اسے اس قتل کی سزا ملنی چاہیے۔ پولیس نے گرفتار کیسے کیا؟ میڈیا پر بھی بات چلی گئی۔ حیرت ہے۔ کعب نے سر اٹھایا، چہرے پر دنیا جہان کی سادگی تھی۔ ظاہر ہے یہ اس کے دشمنوں کا کام ہے۔ اس کے کون سے دشمن ہیں جو اس سے زیادہ طاقتور ہیں؟ وہ واقعی حیران تھی۔ کچھ لوگ اپنی طاقت چھپا کر رکھتے ہیں خولا، انہیں پردے میں رہ کر کھیلنا پسند ہوتا ہے، اور میں تمہیں ایسے لوگوں کی ایک خاص بات بتاتا ہوں۔ کہانی میں موجود کرداروں کو لگتا ہے سب اپنی اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، لیکن در حقیقت انہیں چلانے والا وہی کردار ہوتا ہے جو منظر پر نہیں آتا۔ خولا اسے دیکھتی رہی۔ بظاہر وہ سادگی سے کہہ رہا تھا، چہرے پر کچھ نہیں تھا، لیکن اسے کعب عباس پر اسرار لگا۔ وہ راز جیسا تھا اور خولا بلال اسے کبھی مکمل نہیں جان پائی۔ وہ جانتی تھی۔ اگلے چند لمحے خاموشی سے سرک گئے، پھر خولا اٹھی۔ اس کا لباس میلا سا لگتا تھا۔ پاؤں پانی میں رکھتے وہ پگڈنڈی کی دوسری طرف آئی اور کعب کے ساتھ بیٹھی۔ کعب ہاتھوں میں تھاما گھاس کا وہ پھول پانی میں ڈالے بیٹھا رہا۔ اپنا رخ میری طرف کر سکتے ہو؟ آواز سنتے اس نے سماعت متوجہ کی، نظریں اٹھا کر بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا۔ سرخ لباس پہن کر بیٹھی خولا نے کعب کے اس ہاتھ کو تھاما جس میں وہ پھول اٹھائے ہوئے تھا۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھامے اس نے وہ ہاتھ آنکھوں سے لگایا۔ کعب سانس نہیں لے سکا۔ میں نے بچپن میں ایک لفظ سیکھا تھا، عقیدت۔ جوانی میں ایک لفظ سیکھا تھا، محبت۔ بھائی کہتا تھا عقیدت محبت سے بڑی ہوتی ہے۔ محبت کی جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن عقیدت اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ اس نے کعب کے ہاتھ کو آنکھوں سے ہٹایا۔ اس سرخ گالوں اور روتی آنکھوں والی سحر طاری کرتی لڑکی پرسکون لگتی تھی۔ کعب ساخت سا اسے دیکھتا رہا۔ اور یہاں گاؤں کی کچی پگڈنڈی پر بیٹھے میں ہاتھوں میں تھامے سکے کعب عباس کو دان کرتی ہوں۔ بوڑھا فقیر محبت کی دعا دیتے وقت شاید بتانا بھول گیا تھا کہ وہ سکے عقیدت کے تھے۔
اس کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں ڈالے اسے اس شخص کا چہرہ نظر آیا جو گاؤں کے مردوں میں سب سے خوبصورت مرد تھا۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو اس شخص کو رشک سے دیکھتے دیکھا تھا۔ وہ سرگوشیوں میں خولا بلال سے کعب عباس کا پوچھا کرتی تھی اور وہ ناک بھون چڑھاتی۔ تم دل رکھ رہی ہو؟ اس کی سانس کسی نے واپس لوٹائی تو اسے یاد آیا وہ 2 دن قبل کسی تخت والے شخص کے حوالے سے محبت کا اظہار کر چکی تھی۔ تم میرا دل رکھ لو، سنا ہے فرض نماز کے بعد دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ میں تمہیں اپنی دعاؤں کا حصہ بنا رہی ہوں کعب، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ وہ میرے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو محبت کے اصول نہیں بتائے تھے، صرف بہادری کے بتائے تھے، ورنہ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس شخص کو کچے راستوں پر چلتے ہوئے چوری چوری دیکھتی اور سکے اسی وقت تھما دیتی۔ تو اس محبت کا کیا جو تمہیں کسی اور سے تھی؟ وہ وقت کے سلطان کا نام نہیں لے سکا، اسے بدر عبداللہ کا نام خولا بلال کے ساتھ سوچنا بھی منظور نہیں تھا۔ اس شخص کو ایک شام کسی پیام لانے والی لڑکی نے دل سے نکال دیا تھا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا جو سوال کرنے پر حاضر سائیں کہتے میں اسے وفادار رہوں گی۔ میں وفادار رہی ہوں محافظ۔ میں نے تمہیں قبول کیا تو دل سے کیا، وہ ماضی تھا ماضی رہ گیا، تم حال ہو، اگر تم چاہو تو تمہارا مستقبل بھی رہ لوں گی ورنہ چھوڑ بھی سکتے ہو، تمہیں چھوڑنا موت سے بدتر ہے۔ وہ تیزی سے بولا تو وہ ہنس دی۔ کعب کے ہاتھ میں تھامے پھول کو دیکھا، پھر اس کی انگلی سے وہ لیا۔ وہ چپ چاپ خولا کو دیکھتا رہا۔ محبت معجزے کرتی ہے اور وہ اس پر یقین لے آیا تھا۔ میں بری نہیں تھی کعب، وہ باتیں اچھی کرتا تھا، بھائی کے بعد وہ پہلا مرد تھا جو ایسی باتیں کہتا تھا کہ میں اس کے لیے اس کی زندگی سے اہم ہوں۔ ہم عورتیں بہت پاگل ہوتی ہیں، مرد ہمیں محبت کے نام پر بیوقوف بناتے ہیں اور ہم بن جاتی ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں جان سکیں کہ نامحرم کی محبت اس آگ جیسی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے ویسے ہی نامحرم سے ملنا ایمان کھا جاتا ہے۔ ہمیں یہ جاننے میں وقت لگ جاتا ہے کہ جو مرد آپ سے راستوں میں ملے اسے راستے الگ کر لینے چاہیے۔ اسے مان لیا کہ بدر عبداللہ کی محبت نے اسے خوار کیا تھا۔ اس نے مان لیا کہ اگر اس شخص کا سحر طاری ہوا تھا تو قصور خولا بلال کا اپنا بھی تھا۔ میں تم پر غصہ نہیں تھا خولا، مجھے افسوس تھا۔ کعب نے رخ موڑتے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ سرخ پھول ان دونوں کی ہتھیلیوں کے درمیان رہ گیا۔ مجھے دکھ تھا کہ تم نے بہت سے اصول غلط رکھے، بہت سی حدود غلط توڑی، لیکن میں وہ مرد نہیں ہوں جو اپنی عورت سے اس کی غلطی پر نفرت کرے۔ تم غلط کرو گی تو میں تمہیں سمجھاؤں گا، تمہیں ڈانٹنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے بھی تو تم پر آواز بلند کرنا میری مردانگی کے خلاف ہے۔ تمہیں میرے بدر کے بارے میں بتانا برا لگا؟ اس نے کچھ آہستہ سے سوال کیا۔ ظاہر ہے مجھے برا لگا، دنیا کے کسی مرد کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کے منہ سے کسی اور کے لیے اظہار محبت سنے۔ میرا بھی نہیں تھا، لیکن میں کم ظرف بھی نہیں ہوں۔ تمہارا ماضی ماضی میں رہ گیا ہے اور مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کیسا تھا۔ تم مجھ سے اپنے حال میں وفادار ہو اور میں مر جاؤں گا لیکن تمہاری وفا پر شک نہیں کروں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ خولا نے سر ہلا دیا، آنکھوں سے آنسو پھسل رہے تھے۔ اس نے کعب کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نکالے تو پھول ہاتھوں میں رہ گئے۔ اس نے وہ کعب کی طرف بڑھایا۔ تم مجھے پھول دے رہی ہو؟ وہ ہنس دیا۔ خود کو دینے کے لیے دے رہی ہوں، کب سے تھام رکھا ہے، مجھے دے نہیں سکتے تھے؟ وہ خفا ہوئی۔ کعب ایک بار پھر ہنس دیا۔ پھول کو تھامتے اس نے وہ 2 انگلیوں کے درمیان تھاما، پھر خولا کی طرف بڑھایا۔ میں نے محبت کے 4 حرف خولا کے 4 حرف سمجھ کر حفظ کیے ہیں، تو محبت کا پہلا اور عشق کا آخری لفظ ہو۔ کیا آپ مجھ جیسے فراڈ، دھوکے باز اور دوغلی انسان کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتی ہیں سائیں؟ خولا لمحے بھر کو سوچتی رہی، پھر اس کے ہاتھ میں تھاما پھول پکڑا۔ ویسے تو میں تم سے ناراض ہونا چاہتی ہوں، لیکن کیا کروں، تمہارے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، تو گزارا ہی کروں گی اب۔ کیا انداز تھا، انداز جان لیوا۔ وہ مسکرا دیا۔ اٹھتے ہوئے اس نے خولا کی طرف ہاتھ بڑھائے تو وہ ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھتی اٹھی۔ میں بہت برا ہوں خولا، لیکن کوئی بات نہیں، ہم دونوں برے مل کر اچھے بن جائیں گے۔ میں نے کب کہا کہ میں بری ہوں؟ وہ خفا ہوئی۔ ابھی تمہاری زبان سے سنا ہے۔ کان بج رہے ہیں جناب کے، زبان سے پھر رہی ہیں محترمہ؟ کچھ زیادہ ہی پھیل رہے ہیں محترم۔ جیسا بھی ہوں، آپ گئی ہوں سائیں۔ وہ لڑتے جھگڑتے پگڈنڈی پر آگے بڑھ رہے تھے۔ شام کا سورج اب غروب ہونے کو تھا اور کہانی ختم ہونے کو تھی۔ یہ اگلے دن کا قصہ ہے۔ جب دروازہ بجا تو سفید جوگر پر سیاہ جینس اور سیاہ شرٹ پہنے کعب نے دروازہ کھولا۔ سامنے سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ پہنے یوسف کھڑا تھا۔ کعب کے ماتھے پر بل پڑے۔ خیریت، یہاں کس لیے آئے ہو؟ یوسف نے اس کے لہجے میں کڑواہٹ محسوس کی تھی جسے کعب عباس نے چھپانے کا تردد نہیں کیا تھا۔ کیا ہم اندر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟
نہیں، ہمارے درمیان ایک رشتہ بھی ہے کعب۔ واقعی؟ مجھے حیرت ہے کیونکہ میرے علم میں نہیں تھا۔ وہ گویا شدید حیران ہوا تھا۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، صرف 10 منٹ لوں گا پھر چلا جاؤں گا۔ اب کی بار کعب نے آنکھیں سکیر کر اسے دیکھا، پھر دروازہ کھول دیا۔ یوسف گہری سانس لیتے اندر آیا۔ کعب اس کے اندر آنے پر دروازہ بند کرتے پلٹا، پھر ہاتھوں سے اشارہ کرتے صحن میں رکھی چارپائیوں کی جانب بڑھا۔ خولا وہیں بیٹھی تھی، ہاتھ میں چھری تھی جس سے وہ سبزی بنا رہی تھی۔ یوسف کو آتے دیکھ اس کے تاثرات سپاٹ ہوئے۔ تم اندر جاؤ خولا، کعب نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا تو وہ سر ہلاتے اٹھنے لگی۔ مجھے خولا سے ہی بات کرنی ہے، یوسف فوراً بولا تو وہ جو اٹھنے لگی تھی واپس بیٹھی نظر کعب پر گئی جس کے ماتھے پر شکنیں ابھری تھیں۔ خولا سے کیا بات کرنی ہے؟ یوسف نے رک کر سانس باہر نکالی، چہرے پر کچھ تھکن سی تھی۔ بھائی جیل میں ہیں۔ اطلاع کے لیے شکریہ، اب جا سکتے ہو۔ اس سے یوسف کا وجود مزید برداشت نہیں ہوا تھا، ذہن میں کچھ آیا جسے وہ یوسف کے منہ سے نہیں سننا چاہتا تھا۔ ان پر جمال الدین کے قتل کا الزام ہے اور ہم تینوں جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ قتل کیوں کیا تھا۔ وہ خولا کو دیکھ رہا تھا۔ کعب اٹھ کر خولا کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اگر تم خولا پر الزام لگانا چاہتے ہو تو میرے گھر سے جا سکتے ہو یوسف۔ وہ سنجیدہ تھا۔ خولا چپ چاپ یوسف کو دیکھتی رہی۔ میں الزام نہیں لگا رہا، انہوں نے واقعی خولا کی وجہ سے ہی جمال کو قتل کیا تھا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تو یوسف لمحے بھر کو رکا، پھر گہری سانس لی۔ آپ کو بھائی کے حق میں گواہی دینی ہوگی۔ اور تمہیں لگتا ہے وہ ایسا کرے گی؟ کعب کو غصہ آیا۔ بھائی کی زندگی خولا کے بیان پر ٹکی ہے کعب، کم از کم وہ اتنی احسان فراموش تو نہیں ہوگی کہ اپنے محسن کی حفاظت نہ کرے۔ کون سا احسان یوسف؟ جب بدر وہاں آیا تھا میں اسے پہلے ہی جمال کو زخمی کر چکی تھی۔ اس نے قتل نہ میرے لیے کیا تھا نہ میری وجہ سے۔ مجھ پر الزام مت لگائیں، آپ کے بھائی کا کوئی احسان مجھ پر نہیں ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کعب کے ساتھ کھڑی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن پھر بھی خولا ان سب کی وجہ تم ہی تھی۔ وہ جیل میں رہی تو کیا تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرے گا؟ نہیں، یوسف لاجواب ہوا۔ کعب کے دل میں سکون سا دوڑا۔ گڈ، یہ ہوئی نا کعب عباس کی بیوی والی بات، سارا کریڈٹ اسی کو جاتا تھا۔ میں مجبور نہیں کروں گا، لیکن بدر بھائی نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، شاید آپ بھول رہی ہیں کہ میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ لمحے بھر کو یوسف چپ رہ گیا، اسے امید نہیں تھی وہ اتنی جلدی مان جائے گی۔ کعب کا سارا سکون غارت ہوا۔ میں آپ کو پک کر لوں گا۔ ضرورت نہیں ہے، میرا شوہر مجھے عدالت لے جائے گا۔ کعب نے جبوں میں ہاتھ ڈالے، سر کو خم دیا۔ بالکل بالکل، میں اسی کام کے لیے تو رہ گیا تھا نا۔ ذرا یہ یوسف باہر تو جائے، دیکھتا ہے وہ کون سی گواہی، اس کی بیوی کی اس کی ساری محنت پر پانی بہائے اور وہ یہ ہونے دے؟ پاگل سمجھ رکھا ہے اسے، یا زن مرید؟ جیسا آپ کو مناسب لگے۔ اس نے ظاہر نہیں کیا لیکن وہ خوش ہوا تھا۔ کعب خولا کی گھوڑیوں کو نظر انداز کرتے آگے کو ہوئی۔ کیا بدر عبداللہ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ مجھے گواہی کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یوسف کے چہرے پر کوئی سایہ سا گزرا۔ خولا ہلکا سا مسکرائی۔ میں آ جاؤں گی۔ یوسف نے سر ہلا دیا۔ وہ چند لمحے رکا، شاید مزید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن پھر شکریہ کہتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد خولا کعب کی طرف مڑی جو اسے گھور رہا تھا۔ مجھ سے کوئی ایسی امید مت رکھنا خولا، جا کر پراسپیکٹس چیک کرو اور اس معاملے سے دور رہو۔ صرف گواہی تو دینی ہے۔ اس نے چہرے پر سادگی اوڑھ لی۔ گواہی عدالت میں جا کر دی جاتی ہے، اس جگہ پہ قاتلوں سے لے کر ریپ تک کے ملزمین ہوتے ہیں۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کو ایسے لوگوں کے بیچ لے جاؤں، یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ سنجیدہ اور سخت لگ رہا تھا۔ مجھے ایسے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ان جملوں سے متاثر ہو جاؤں گا؟ دیکھو کعب، ہم جائیں گے، گواہی دیں گے اور واپس آ جائیں گے، اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے تحمل سے سمجھانا چاہا۔ تمہیں علم ہے خولا وہ تم سے کیا گواہی چاہتے ہیں؟ اس نے جیبوں سے ہاتھ نکالتے سینے پر باندھے۔ خولا کے پاس جواب نہیں تھا، وہ چپ رہ گئی، پھر کاندھے اچکائے۔ عدالت میں بتا دیں گے۔ میں یہی بتا دیتا ہوں، یوسف اور بدر عبداللہ کے وکلاء تم سے اس کے حق میں یہ گواہی دینے کا کہیں گے کہ بدر عبداللہ نے وہ قتل تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ بھری عدالت میں تمہارا کردار اچھالا جائے گا، تم سے گھٹیا سوالات کیے جائیں گے اور میں مر کر بھی یہ ہونے نہیں دوں گا۔ اس بار اس کے چہرے پر سختی ابھری۔ خولا اسے دیکھتی رہی، پھر 2 قدم آگے کو ہوئی۔ خبردار، جو تم نے مجھے جذباتی بلیک میل کیا تو۔ انگلی اٹھائے وارننگ دے رہا تھا۔ خولا نے نہیں سنی۔ کعب کے عین سامنے رکتے اس نے اپنے ہاتھوں کو کعب کے سینے پر رکھا، نظر اٹھا کر سیاہ آنکھوں سے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے ایک نئی دریافت کی، ان دونوں کی آنکھوں کا رنگ ایک جیسا تھا۔ خولا بلال کو اس دریافت سے پوری دنیا مل گئی۔ پلیز، اور وہ پل بھر میں نرم پڑا۔ سختی کہیں غائب ہو گئی، آنکھوں کا ہر تاثر تبدیل ہوا۔ میں جان لے لوں گا اگر کسی نے وہاں سے تم سے کوئی ایسا سوال کیا۔
لے لینا، وہ مسکرائی۔ کسی نے تم پر نظر بھی ڈالی تو آنکھیں نکال لوں گا اس کی۔ نکال لینا، وہ ہنسی۔ ہنسو مت، زہر لگتی ہو، وہ خفا سا پیچھے کو ہوا۔ خولا نے مسکراہٹ دباتے سر ہلایا۔ بھرائے زن مرید نہ ہونے کا دعوے دار۔ کعب مزید کچھ کہے بنا اسی خفا انداز میں اندر کی طرف جا رہا تھا اور اس کے جانے کے بعد خولا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ نظر دروازے پر گئی، یوسف جا چکا تھا۔ 2 دن کا ریمانڈ ملنے کے بعد پولیس نے چالان جمع کرا دیا۔ 2 دن بعد بدر عبداللہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ 2-4 دنوں میں عدالت نے پیشی پر بلا لیا۔ اگر وہ کہتا کہ قانون بدر عبداللہ کی جیب میں ہے تو سچ کہتا تھا۔ میڈیا نے اس معاملے کو اس قدر اٹھایا کہ وہ جو پہلے صرف جانا جاتا تھا اب ہر جگہ اسے جانے لگا۔ مخالف پارٹی نے بدر عبداللہ کی گرفتاری اور الزام کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ ہر دوسرے سیاستدان نے ٹویٹ کر کے عدالت سے امید ظاہر کی، بجائے اس کے کہ ایک طاقتور شخص کو ناجائز فائدے دیے جائیں۔ وہ امید ظاہر کرتے ہیں کہ انصاف کو یقینی بنایا جائے گا۔ میڈیا اور ہر شخص جانتا تھا کہ بدر عبداللہ نے چھوٹ جانا تھا۔ حکومت ان کی پارٹی کی بن چکی تھی۔ وہ یہاں سے رہا ہوتا اور اگلے دن وزارت سنبھال لیتا۔ سیاستدان بدنام ہو تو ان کا نام نہیں ہوتا۔ اس کی پارٹی نے بظاہر عدالت پر سب چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ بات بھی ہر شخص جانتا تھا کہ بدر عبداللہ ان کے لیے کتنا اہم ہے۔ عدالت کے باہر پولیس کی گاڑی رکی تو اے ایس پی فوراً باہر نکلا۔ پیچھے کھڑی پولیس وین کا دروازہ کھولتے وہ اندر آئے تو بدر ٹانگ پر ٹانگ جمائے سکون سے وہاں بیٹھا تھا۔ ہمیں آپ کو ہتھکڑی لگانی ہوگی سر، باہر میڈیا ہے، وہ لجاجت سے بولا تو بدر نے بیزاری سے سر ہلاتے ہاتھ آگے کر دیے۔ وہ یوں پرسکون لگتا تھا جیسے کسی دعوت پر آیا ہو۔ اسے باہر نکالتے میڈیا اور اخبارات کے نمائندے فوراً آگے بڑھے۔ سر، کیا آپ پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ سچ ہے؟ سر، کل آپ کی پارٹی نے باقاعدہ حکومت سنبھال لی ہے اور وہ آپ کو عدالتی کارروائی میں اکیلا چھوڑ چکے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے قتل کسی خاتون کے لیے کیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ کی طرف سے کیس واپس لینے کے لیے مقتول کے ورثاء پر دباؤ ڈالے جانے کی خبر درست ہے؟ مختلف آوازیں، شور، میڈیا رپورٹرز کا ہجوم اور ان سب میں راستہ بناتی پولیس۔ وہ بنا کسی پر نظر ڈالے سکون سے چلتا رہا۔ یوسف اس کی دائیں طرف اور حریرہ بائیں طرف تھا، اس کے 2 بازو۔ پہلی بار اسے مضبوطی کا احساس ہوا۔ اس لمحے اس نے طے کیا کہ وہ ان دونوں کو معاف کر دے گا۔ بھائیوں کے قصور معاف کیے جا سکتے تھے۔ آپ فکر مت کریں بھائی، ہمارے پاس گواہ ہیں، آپ آج ہی چھوٹ جائیں گے۔ یوسف سر جھکائے کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ مجھے فکر ہے بھی نہیں یوسف، یہ سراسر فضول کیس ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ عدالت کے صحن سے ہوتے وہ اب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ سیڑھیوں کے عین درمیان میں پہنچتے اس نے یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے سر اوپر کی طرف اٹھایا اور اس کی ساری دنیا، آنکھوں، دل، دھڑکن سمیت ایک طرف متوجہ ہوئی اور رک گئی۔ سیڑھیوں سے اوپر راہداریوں میں سے ایک پلر کے ساتھ کھڑی خولا بلال سفید چادر سے خود کو چھپائے وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے بدر کے قدم آہستہ ہوئے، نظریں اس پر جم گئیں۔ اسے آج کل سانس کا مسئلہ ہو رہا تھا اور جانتا تھا وہ یہ سانسوں کا تھمنا، رکنا، بڑھنا اسے ایک عورت کو دیکھ کر ہوتا تھا۔ میں اس منظر میں نظر اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا جس منظر میں ہر نظر مجھ پر تھی۔ اس کے ساتھ ہجوم تھا، لوگ تھے، وہ اس جگہ میں تھا تو ہر شخص اسے دیکھ رہا تھا اور وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے اسے خولا کے ساتھ کعب رکتا دکھائی دیا۔ جو سانسیں اسے دیکھتے مہتم ہوئی تھی وہ رکنے لگیں، جو آنکھیں اسے دیکھتے چمک اٹھی تھی ان میں دنیا بھر کا اندھیرا آن سمایا۔ وہ سیڑھیوں پر قدم اوپر کی طرف بڑھاتے اسے دیکھتا خاک ہوا۔ بھائی، لوگ دیکھ رہے ہیں، حریرہ نے سرگوشی کی تو وہ چونکا۔ نظروں کا بامشکل ہٹایا، اسے دنیا کا خوف تھا تو صرف اسی ایک عورت کی وجہ سے۔ وہ رک کر ٹھہر کر خولا بلال کو دیکھتے صدیاں گزار سکتا تھا۔ پھر اس کا دماغ جاگا، اس نے وہی سیاہ ہوتی نظریں یوسف پر گھمائیں۔ وہ یہاں کیا کر رہی ہے یوسف؟ وہ دبا دبا سا گھرایا۔ یوسف نے اسے گواہی کے لیے بلایا ہے۔ اسے قبل کہ یوسف کوئی جواب دیتا حریرہ فوراً بولا۔ یوسف کا چہرہ زرد ہوا، بدر کے چہرے پر دنیا جہان کی بے یقینی اور صدمہ ابھرا۔ کس کے لیے؟ ظاہر ہے بھائی آپ کے لیے۔ بدر کا دل کیا پیچھے کھڑے پولیس والوں سے بندوق لیتے یوسف کے سینے میں گولیاں اتار دے۔ ایک لمحے میں سارا سکون غارت ہوا۔ وہ یوسف کا گریبان پکڑ لیتا، جب راہداری سے ہوتے وہ جان بوجھ کر دائیں طرف ہوا تاکہ خولا سے کہہ سکے کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ اسے اس کے لیے گواہی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لمحے پولیس کی بھاری تعداد اس کے ساتھ ہونے لگی۔ کسی کا کاندھا خولا سے ٹکرایا، وہ لڑکھڑائی۔ بدر کا ہاتھ بے ساختہ اسے تھامنے کے لیے بڑھا۔ جب خولا کے ساتھ ٹھہرے، کعب نے خولا کو ایک ہاتھ سے تھامتے دوسرا ہاتھ اسی رفتار سے بدر کے سینے پر رکھا۔ وہ رک گیا۔ ہاتھ بھی مت لگانا میری بیوی کو، وہ آنکھوں میں سختی لیے بولا۔ بدر عبداللہ پر کسی نے اذیتوں کے کئی خنجر اتارے۔ کعب کے بے حد نزدیک کھڑی خولا، جس نے گرنے کے ڈر سے کعب کا بازو مضبوطی سے تھاما تھا، اس کی نظر کعب پر تھی اور وہ بدر کو
نہیں دیکھ رہی تھی۔ بدر کا دل خالی ہوا، ایک دم ہر منظر اسے برا لگا۔ ہاتھ پیچھے کر لیا، سر کو خم دیتے وہ پیچھے ہٹا۔ کعب نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ بدر بنا کھولا پر نظر ڈالے اب عدالتی کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چہرے پر ٹوٹنے، مرنے، درد، دکھ جیسی کیفیت تھی۔ اس نے ہاتھ ہٹا کر ہتھ کڑی میں موجود اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ یہاں سے چھوٹ جاتا تو اس کے پاس کیا باقی رہتا؟ ایک دم اسے احساس ہوا اگر اس کے پاس کھولا نہیں تھی تو کچھ بھی ہوتا، وہ کبھی خوش نہ رہتا۔ اس لمحے اس نے رخ موڑ کر کعب کو دیکھا۔ وہ خولا کو شاید ڈانٹ رہا تھا اور وہ سر جھکائے مسکراہٹ دبائے اسے سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ تھا جو بدر کو برا لگا۔ وہ یوں کعب کے لیے کیسے مسکرا سکتی تھی؟ وہ گر رہی تھی تو بدر عبداللہ کو اسے تھامنا چاہیے تھا۔ کعب نے اسے کیوں تھاما؟ اسے بدر عبداللہ کی موجودگی میں صرف اسے ہی دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ کعب کو کیوں دیکھ رہی تھی؟ اس نے رخ موڑ لیا۔ دل میں کوئی فیصلہ سا ہوا۔ وہ عورت اسے چاہیے تھی، وہ نفرت کرے یا جو بھی، لیکن اب اسے خولا بلال چاہیے تھی۔ یہاں سے نکلنے کے بعد، ایک قتل کے الزام سے رہا ہونے کے بعد، وہ سب سے پہلا کام کعب عباس کو قتل کرنے کا کرے گا، طے ہوا۔ ہاتھوں کو دیکھتے اس نے سر اٹھایا، قدم ایسے ہوئے جیسے زمین اس کی تھی، گردن سیدھی کی، وقت کا سلطان۔ عشق تو نہ تھا قید، پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، تمہارا عشق وہ قید ہے جس سے میں رہائی نہیں چاہتا ملکہ۔ وہ خولا کو نین تارا کے ساتھ چھوڑ کر راہداری سے باہر کی طرف آئے تو پیچھے سے آواز آئی، تو تم مجھ پر نظر رکھ رہے تھے، بلکہ تو اسے تو جاسوسی کہتے ہیں۔ کعب پلٹا پیچھے، حریرہ سینے پر بازو باندھے چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نہ ہی تم پر نظر رکھے ہوئے تھا اور نہ ہی تمہاری جاسوسی کر رہا تھا، تم نے خود مجھے بتایا تھا کہ تم وہاں گئے تھے۔ وہ سنجیدہ تھا، اور میں نے یہ اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم جا کر بدر بھائی کو بتا دو۔ حریرہ برہم ہوا، تمہارا بھائی مجھے جھوٹے مقدمے میں جیل بھیجے، پھر وہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھے دھمکی دے کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دی تو وہ مجھے پھانسی لگوائے گا، تو تمہارا خیال ہے حریرہ کہ میں چپ چاپ اس کی بات مان لوں گا؟ مجھے بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں علم بھی ہے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میرے گھر والے مجھ سے کتنا ناراض ہوئے ہیں؟ گھر والے یا صرف تمہارا بھائی؟ حریرہ اسے گھورتا رہا، تب پرتپش نظروں سے، پھر وہ آگے اور کعب کے سامنے رکا۔ بھائی سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ میری تمہارے بھائی سے کیا دشمنی ہوگی؟ تم ہر وقت ان کے خلاف بولتے ہو۔ میں تو بہت سے لوگوں کے خلاف بولتا ہوں، کیا میری ہر کسی سے دشمنی ہوگی؟ وہ بے نیاز لگتا تھا، کچھ حد تک سنجیدہ بھی۔ میں نے تمہیں بہت سے لوگوں کے خلاف ویسے نہیں بولتے سنا جیسے بدر بھائی کے خلاف بولتے ہو۔ ہم اس پر کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں حریرہ، اور ہماری بات ہر بار ادھوری رہ جاتی ہے۔ مجھے جاننا ہے کعب، بدر بھائی سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ کعب اس بار کئی لمحے خاموش رہا، پھر اس نے دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے، چہرہ سپاٹ ہوا۔ یوسف کو ناپسند کرتے ہو نا تم؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں اسے نفرت کرتا ہوں، وجہ جانتے ہو؟ اس کی آواز سرگوشی میں ڈھلی۔ حریرہ ایک دم رک کر کعب کو دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر کئی زمانوں کی نفرت تھی۔ وہ حریرہ کو دیکھتے آگے کو ہوا، کیونکہ اس نے نین تارا کی محبت میں میرے دوست کو قتل کیا تھا۔ تمہارے بھائی کا بھائی میرے دوست کا قاتل ہے حریرہ، وہ سرگوشی میں نفرت سے بولا۔ حریرہ کا سانس سینے میں اٹکا، اسے بھول گیا وہ کعب سے کیا پوچھنے لگا تھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ 3 سال سے یہ بات میں سینے میں رکھے ہوا ہوں، 3 سال سے حریرہ۔ تو وہ جو یوسف کے بارے میں حریرہ سے کہتا تھا وہ اسی وجہ سے تھا؟ حریرہ کو سمجھ نہیں آئی وہ کعب سے کیا کہے، کیا وہ اسے بتا دے کہ وہ غلط شخص کو قاتل سمجھے ہوئے تھا؟ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے؟ وہ 3 سال پہلے نین تارا سے ملا تھا۔ جس دن رجب کا قتل ہوا اسی دن میں نے اس کی گاڑی کو اس راستے سے گزرتے دیکھا تھا۔ اس نے رجب سے متعلق معلومات نکلوائی تھی۔ کیا تمہیں مزید ثبوت یا دلائل چاہیے؟ اس کا چہرہ، کعب کا چہرہ، حریرہ نے پلک جھپکی۔ وہ سمجھ نہیں پائے کہ کعب سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ۔ بدر بھائی کا ان سب میں کیا قصور؟ قتل تو تمہارا بدر بھی ہے، اس سے میرے ویسے بھی بہت سے حساب نکلتے ہیں۔ وہ مسکرایا، تب پیش عجیب سی پر اسرار مسکراہٹ۔ ان سب میں تمہارا بھی کوئی ہاتھ ہے کعب؟ وہ یوسف عبداللہ نہیں تھا، اس نے بدر عبداللہ کا راز نہیں کھولا۔ میرا ان سب میں کیا ہاتھ ہوگا حریرہ؟ تم لوگ مجھ پر اتنا شک کیوں کرتے ہو؟ اسے گویا افسوس ہوا، یہ معصوم آدمی۔ حریرہ اسے دیکھتا رہا، یہ سب ہضم کرنا مشکل تھا۔ ایک دم اس کے ذہن سے وہ سارے سوالات مٹ گئے جو اسے کعب سے پوچھنے تھے۔ اب کیا کرو گے تم؟ میں؟ وہ حریرہ کو دیکھتا ہلکا سا مسکرایا، نامحسوس ہی مسکراہٹ جو کعب عباس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی تھی۔ میں کچھ نہیں کروں گا، میں صرف پس منظر میں رہوں گا۔
وہ سر کو خم دیتا پلٹ رہا تھا۔ حریرہ نے پہلی بار اس کی چال غور سے دیکھی۔ اسے جانا کہ کعب اور بدر میں بہت سی چیزیں مشترک تھیں، ان دونوں کی چال بھی کامیاب، تمکنت بھری، یوں جیسے وہ بادشاہت قدموں میں رکھ کر چلتے ہوں۔ اس پر انکشاف ہوا کہ یہ جنگ شروع سے بدر عبداللہ اور کعب عباس کے درمیان تھی، اور اس میں جیت کس کی ہوتی وہ نہیں جانتا، لیکن وہ جان گیا تھا کہ یہ آخری معرکہ تھا۔ عدالت کے باہر سیاہ پراڈو رک رہی تھی۔ اس کے شیشے کھولے تو اندر بیٹھا جہاں زیب چودھری نظر آیا۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی پر دیکھتے وقت اس نے ٹھوڑی پر انگلی سے کھجایا جب اس کی دوسری طرف کا دروازہ کھلا اور اندر وہ شخص بیٹھا۔ کعب عباس! جہاں زیب لمحے بھر کو چونکا لیکن پھر ہنس دیا۔ تم ہمیشہ مختلف راستوں سے آتے ہو۔ مجھے لوگوں کو چونکانا پسند ہے۔ کس لیے بلایا ہے؟ سنا ہے تمہاری بیوی بدر عبداللہ کے حق میں گواہی دینے جا رہی ہے۔ جہاں زیب صاحب، وہ بولا تو اس کی آواز میں ٹھنڈک تھی، میری بیوی کے درمیان ان 2 منٹ میں ایک بات بھی نہیں ہوگی۔ کچھ اور کہنا ہے تو میں سن رہا ہوں۔ جہاں زیب چودھری بامشکل مسکرایا، سر کو خم دیتے اسے اپنی ویسٹ کوٹ سے سفید لفافہ نکالا اور کعب کی طرف بڑھایا۔ تمہارا انعام؟ کس چیز کے لیے؟ اگر تم مجھے خاقان کی طرف رہنمائی نہ کرتے تو بدر جیل میں نہ ہوتا آج۔ وفتاً فوفتاً کی گئی مدد کے لیے شکریہ، اور انعام کے طور پر قبول کر لو۔ میں نے یہ سب انعام کے لیے نہیں کیا، اپنی رقم اپنے پاس رکھیں۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کعب عباس انہیں پسند تھا لیکن ایسے رویے برداشت کرنے کی عادت انہیں نہیں تھی۔ پھر کس لیے کی ہے مدد؟ ہر شخص ایک ہی سوال پوچھتا ہے، میں یہ سب خدمت خلق سمجھ کر بھی تو کر سکتا ہوں۔ وہ گویا اکتایا، یہ سب اس کو اس کی معصومیت پر یقین کیوں نہیں آتا تھا کہ وہ اتنا برا تھا جو اب تم کسی ایک کو جواب تم اب کسی ایک کو بھی نہیں دیتے ہو۔ آپ مجھے جانتی نہیں ہیں، لیکن اتنا نہیں کہ میرے بارے میں رائے قائم کر سکیں۔ میں صرف تمہاری پذیرائی کرنا چاہتا تھا کیونکہ ہمیں مستقبل میں کام کرنا ہے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں مستقبل میں آپ کے ساتھ کام کروں گا؟ وہ مسکرایا۔ کیا نہیں کرو گے؟ ہم مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تم اسسٹنٹ کمشنر بن جاؤ، پھر تم دیکھنا کتنا اوپر جاؤ گے۔ کعب ہنس دیا بے ساختگی سے۔ جہاں زیب چودھری صاحب، میں ایک ایسے شخص کے ساتھ کام کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا جو اپنی ہی پارٹی سے وفادار نہیں ہے۔ اور رہی بات آپ کی مجھے دھمکانے کی، تو کوشش اچھی ہے لیکن کعب عباس آپ سب کی سوچ کے برعکس ہے۔ ملتے ہیں پھر کبھی۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے رکا، چہرے پر افسوس سا پھیلا۔ بدر عبداللہ 2 دن میں جیل سے باہر ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ تخت بھی اب اس کا ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل چکا تھا۔ جہاں زیب چودھری کا چہرہ سرخ ہوا۔ گاڑی کے دروازوں سے باہر جھانکو تو وہ سیاہ رنگ کی جینس پر سیاہ شرٹ پہنے بازوؤں کوہنی تک موڑے عدالت کی طرف جا رہا تھا۔ موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ حسیب کہاں ہو؟ مسجد آیا ہوں۔ گڈ، اب اپنی گاڑی میں بیٹھو اور کالج کے سامنے سے ہٹ جاؤ، پھر جس مسجد کا کہہ رہے ہو وہاں جا کر جہاں زیب چودھری کی ویڈیو بدر عبداللہ کے پرائیویٹ نمبر پر سینڈ کر دو۔ اوکے، لیکن کیوں؟ تم کام کرو حسیب، صرف کام کرو۔ اس نے کال کاٹ دی۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ کعب عباس کو سمجھنا مشکل تھا، خلا بلال سے ہی سوچتی تھی۔ تو اسی کے ساتھ میں آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کر رہی ہوں گائز۔ جو کعب شروع میں اتنا معصوم سا لگتا تھا، وہ واقعی خلا بلال کی بات صحیح ہے، وہ پر اسرار شخص ہے۔ اب یہ تو اتنا پتہ چل گیا ہے کہ ہاں، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ کعب جہاں زیب چودھری کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، اور وہی بات ہوئی ہے۔ اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ ناول انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو بس آج کے ایپیسوڈ کو میں یہیں پر اینڈ کر رہی ہوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔